الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ واجب الاحترام ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فدق کا مسئلہ آپ کے سامنے چل رہا تھا، آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو میں یہ وضاحت ہوئی کہ فدق جو اس کے ہبہ کے دعویٰ پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فاطمہ کو یہ ہبہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا، تحفہ دیا تھا، ان کے دلائل کا جو تذکرہ آپ کے سامنے ہوا اور اس کا رد آپ کے سامنے ہوا۔ آج آپ کے سامنے ہم یہ بات کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس پر ہم آپ کے سامنے کتب اہل سنت اور شیعہ کتب سے واضح کریں گے مسئلہ کہ یہ مسئلہ ہے کیا آخر۔ شیعوں کے نزدیک یہ روایت کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی یہ جھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ تفصیلی آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں کتب اہل سنت کی طرف۔ کتب اہل سنت میں آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک راوی تو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کا شیعہ بھی انکار نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راوی ہے بس، اور کوئی راوی نہیں ہے اس کا۔ تو ہم آج اس کا رد کرنے جا رہے ہیں کہ یہ روایت صرف ابو صدیق سے نہیں ہے بلکہ بہت سے کئی صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے کتب اہل سنت میں۔ پہلے آپ دیکھیں بخاری کتاب الفرائض باب قول النبی لا نورث ما ترک صدقۃ، یہ باب ہے، اس میں واضح ایک واقعہ منقول ہے کہ عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں سیدنا عمر کے پاس آئے، اختلاف چل رہا تھا ان کا فدق کے حوالے سے کہ کون جو ہے وہ اس کو چلائے کون نہیں چلائے۔ تو اس پر جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ کیا فرمایا، هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترک صدقۃ فقال الرهط قد قال ذلك۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عثمان، عبد الرحمن، زبیر، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، عباس، علی، 6 صحابی، یہ ساتھ میں خود عمر رضی اللہ عنہ، یہ 7 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو سب بیٹھے ہوئے تھے ان سے سیدنا عمر نے کیا پوچھا کہ تم نہیں جانتے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ انبیاء کا جو ہے وہ ترکہ جو ہے وہ میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو سب نے کیا کہا، جو سب بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بیٹھے انہوں نے کیا کہا، قد قال ذالک، کہ نبی نے ایسا فرمایا تھا بالکل۔ اب ان 4 نے تصدیق کی، کون کس نے، عبد الرحمن، عثمان، زبیر اور سعد، ان 4 صحابہ نے تصدیق کی کہ واقعی یہ حدیث نبی سے ثابت ہے۔ اس کے بعد اب آئیں فاقبل علی علی و عباس فقال هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك۔ تو آپ دیکھیں بخاری میں یہ واضح ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم بھی جانتے ہو کہ نبی نے ایسا فرمایا تھا کہ میرا جو ہے وہ جو چھوڑ کے جاؤں گا وہ سارا صدقہ ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالا قد قال ذالک، ان دونوں نے کہا، علی اور عباس نے بھی کہا کہ نبی نے ایسا فرمایا ہے واقعی۔ تو یہ روایت گویا اس روایت سے ثابت ہوا کہ 7 صحابہ کرام اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ 8ویں سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 صحابہ کرام ہوئے جو تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ نبی کی حدیث ہے یہ۔ اور آگے چلے، یہی باب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متروکات میں سے اپنا حصہ مانگنے کے لیے مشورہ کیا، ارادہ کیا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ کیا کہ عثمان کو بھیجیں جو سیدنا ابو صدیق کے پاس جائے اور ازواج کا حصہ لیں۔ تو اس پر ام عائشہ نے کیا فرمایا، وہ ذرا دیکھیے آپ۔ ام عائشہ نے فرمایا الیس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ام عائشہ نے فرمایا کہ کیا نبی نے ایسا نہیں فرمایا تھا کہ جو میں چھوڑ کے جاؤں گا، انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ساری ازواج نے اس بات کی تصدیق کی۔ تو 9 ازواج مطہرات، ایک طرف یہ 7 صحابہ کرام، 8ویں ابو بکر صدیق، اور ایک طرف یہ 9 ازواج مطہرات، 8 اور میں کتنے ہوئے، 17 ہوئے۔ 17 سے یہ بات منقول ہے۔ آگے چلیں، اسی بات میں، اسی باب میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقۃ النساء مؤنۃ عاملی فهو صدقۃ، کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی، وہ کیا صدقہ ہوگا، جو میں نے اپنی بیویوں کے لیے چھوڑا، جو اپنے عاملین کے لیے چھوڑا، وہ کیا ہے، سارا صدقہ ہے۔ تو ابو ہریرہ بھی شامل ہو گیا اس میں۔ 18 لوگوں سے روایت، 18 صحابہ کرام سے روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب مجھے بتائیں گے یہ کہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا کہ ابو بکر نے خود گھڑی ہے حدیث، 18 ہے، علی بھی ہے، عباس بھی ہے، عثمان، طلحہ، زبیر، سارے ہیں، سارے ازواج مطہرات بھی ہیں۔ تو ازواج نے اپنا حصہ نہیں لیا، کیوں کہ صدقہ نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتب اہل سنت سے میں نے 18 پیش کیے ہیں، اور بھی ہیں لیکن فی الحال اتنے کافی ہیں۔ یہ جھوٹ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک راوی ابو صدیق ہے، تو جھوٹ واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے 18 نام پیش کیے۔ اب آگے چلیں۔
اب آتے ہیں کتب شیعہ کی طرف. کتب شیعہ میں اس حوالے سے کیا ہے؟ اصول کافی کھول کے دیکھیں آپ. اصول کافی جلد نمبر 1 باب ثواب العالم والمتعلم. اس میں 2 اسناد سے روایت ہے. دونوں سندیں آپ دیکھیں وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. کہ روایت کیا ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم جعفر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کا راستہ چنے گا اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا وَلَٰكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ، کہ علماء جو ہے انبیاء کا ورثہ ہوتے ہیں، ان کے وارث ہوتے ہیں. اور انبیاء جو ہے نہ درہم چھوڑتے ہیں اور نہ دینار چھوڑتے ہیں. کیا چھوڑتے ہیں؟ وہ علم ہی چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو درہم و دینار کی نفی ہو گئی، علم کی کا اس بات ہو گیا. ایک تو علماء کی بات چلی، علماء انبیاء کی میراث ہیں، وارث ہوتے ہیں، اور وارث کون سی؟ علمی ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ انبیاء کی کوئی میراث بھی نہیں ہوتی، نہ مالی میراث ہوتی نہیں ہے، نہ درہم کی نہ دینار کی. تو مالی میراث کی نفی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واضح ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. 2 اسناد ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس پہ جو ہے وہ منات العقول جلد نمبر 1 صفحہ 111 پر ان کے جو ملا باقی نے کیا کہا ہے، لکھتے ہیں کہ الحدیث الاول لہو سندان، کہ 2 سندیں ہیں. اول مجہول، پہلی مجہول ہے. دوسری کون سی ہے؟ حسن او موثقن لا یکسران عن صحیح، کہ جو دوسری کیا ہے وہ حسن ہے یا موثق ہے، صحیح سے کم نہیں ہے. تو گویا یہ روایت صحیح ثابت ہوئی. تو اس کی جرح کی کریں گے کوئی ضرورت نہیں، کسی کو ہم ٹائم ضائع نہ کریں. آگے سے دوسری روایت بصائر الدرجات شیعہ کی معتبر کتاب جلد نمبر اول پیج 39 39. واضح ہے کہ امام جعفر صادق سے روایت ہے قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا احادیث من احادیثہم، کہ انبیاء کا علم، علماء جو ہے وہ انبیاء کا ورثہ ہوتے ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار نہیں چھوڑتے. انبیاء کے چھوڑتے ہیں وانما ورثوا احادیث من احادیثہم، وہ صرف احادیث چھوڑتے ہیں، یعنی علم چھوڑتے ہیں صرف. وانما صرف احادیث چھوڑتے ہیں، مال وال نہیں چھوڑتے. اور یہ سند بصائر الدرجات کی ہے. 3 سندیں ہوئیں. اس کے بعد آپ چلیں سند چوتھی روایت دیکھیں آپ. اس کی 2 سندیں ہیں. اس کی 2 سندیں ہیں. یہی بصائر الدرجات جلد نمبر اول صفحہ 38 2 اسناد سے آپ دیکھیں. کیا روایت ہے؟ نبی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر سے روایت ہے قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذالک ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا احادیث من احادیثہم. وہی روایت کہ انبیاء صرف اور صرف احادیث چھوڑتے ہیں، مال وغیرہ نہیں چھوڑتے. تو یہ 2 اسناد سے روایت ہے یہ. ٹھیک ہے. آگے چلیں. یہ 5 اسناد ہوئیں. چھٹی سند ملحظ الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ 284. سیدنا علی اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو جو ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کہ وتفقہ فی الدین، دین میں کیا کرو؟ دین سیکھو آپ. ٹھیک ہے. فإن الفقہاء ورثۃ الانبیاء، فقہا جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. فقہا کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، انبیاء جو ہے وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، لیکن وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ وہ علم چھوڑتے ہیں. تو اس بات سے ثابت ہوئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ علم سیکھو، علم انبیاء کی میراث ہے. ٹھیک ہے. اس میں کسی بھی مال کی بات نہیں ہے کہ کوئی مال ہوتا ہے. آگے چلیں. بہار الانوار، یہ آپ کے سامنے میں کتنی اسناد ہوئی؟ 6 اسناد ہوئی. 7ویں سند دیکھیں آپ. 7ویں سند دیکھیں آپ. بہار الانوار سے روایت جلد نمبر 38 پیج 343. واضح روایت موجود ہے کہ ان ابی زید بن ابی اوفا، کہ زید بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ قال دخلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر قصۃ مواخات، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا تو وہ مواخات کا قصہ بیان کر رہے ہیں. مواخات کا قصہ کون سا ہے؟ جب مہاجر انصار مہاجرین جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بھائی چارہ کروایا تھا کہ فلاں فلاں کا بھائی فلاں فلاں کا بھائی، وہ قصہ بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں ہے کہ سیدنا علی کے بارے میں فرمایا، کیا ان کو بارے میں فرمایا کہ انت اخی و وزیری و وارثی، کہ سیدنا علی کے بارے میں فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا وزیر ہے، تو میرا کیا ہے؟ تو میرا وارث ہے. آگے فرمایا سیدنا علی نے پوچھا ان سے، سیدنا علی کیا پوچھا؟ علی پوچھ رہے کہ قال ما ارث منک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی کس چیز کا وارث بنوں گا؟ فرمایا قال ما ورث الانبیاء قبلک، جس چیز کے انبیاء وارث بنے ہیں. انبیاء جو وارث چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ تم بھی میرے وہی وارث بنو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبیہم، اور اللہ کی کتاب اور ان کے نبی کی سنت. تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کے وارث بنے ہیں. اور وارث کس کے بنے ہیں؟
کتاب اور سنت کے. اور یہ الفاظ دیکھیں کہ انبیاء جو چیز وارث بناتے ہیں، انبیاء نے کیا وارث بنایا؟ کتاب اور نبوت. انبیاء نے مال وارث نہیں بنایا، انبیاء نے علم وارث بنایا. اس سے یہ ثابت ہوا. یہ 7 اسناد سے آپ کے سامنے روایت پیش ہوئی. آگے چلیں، انہی کی کتاب سے دیکھیں آپ، واضح موجود ہے کہ مہاجر انصار سے یہ روایت منقول ہے. مہاجر انصار نے تصدیق کی ہے اس کی کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں الجا تبرسی جلد نمبر اول صفحہ 124. واضح موجود ہے کہ ابو بکر نے مہاجر انصار سے کہا، کیا کہا؟ کہ تعلمون انی شاورتکم فی ضیاء فدق، کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے فدق کے ضائع ہونے پر مشورہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا بعد رسول اللہ نبی کے بعد؟ فقلتم، تو تم نے کہا ان الانبیاء لا یورثون، کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا؟ یہ مہاجر انصار نے کہا. کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو کہا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سارے مہاجر انصار اس بات پہ متفق ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. صرف ایک ابو صدیق کی بات نہیں ہے بلکہ سارے سے متفق ہیں. آگے چلیں، جلال العیون جلد نمبر 1 صفحہ 170 مترجم دیکھیں، ترجمہ دیکھیں اس کا. اس میں واضح موجود ہے ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس آئے تو ان کو جو چاندی کنگل پہنے ہوئے تھے، چاندی کا ہار پہنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو گئے اور پھر سیدہ فاطمہ نے یہ اتار کے نبی کے پاس بھیج دیے اور کہا کہ نبی اے بابا اس کو صدقہ کر دیں آپ. تو نبی نے کیا فرمایا کہ اے بیٹی، دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے، دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے، کہ دنیا جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے، نہ نبی پڑھیں گے نہ نبی کی اولاد پڑے گی. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی جو ہے وہ مال چھوڑیں، اس سے بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ نبی کی تعلیمات ہیں. آگے چلیں، الشافعی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 78 واضح لکھا ہوا ہے انبیاء کے بارے میں کہ وہ نظام سرمایہ داری قائم کرنے دنیا میں نہیں آتے بلکہ علم دین کی تعلیم کے لیے دنیا میں آتے ہیں. انبیاء کس کے لیے آتے ہیں؟ علم دین کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے نہیں آتے. تو یہ کہنا کہ انبیاء کی میراث وغیرہ تھی، یہ جھوٹ ہے. آگے چلیں، نویں دلیل ملات العقول جلد نمبر 23 صفحہ 189 واضح روایت موجود ہے کہ نبی جعفر قال لا ترث النساء من اکار الارض شیئا، کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت زمین میں کسی کی چیز کی وارث نہیں ہوتی، اور عورت کو زمینی میراث نہیں ملے گی. تو اگر بالفرض مان بھی لیں کہ فدق جو ہے وہ نبی نے چھوڑ بھی دیا تھا تو عورت میراث نہیں بنتی، تو یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ میراث بنی تھی، یہ غلط بات ہے. اور اس کو حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حسن روایت ہے، یہ حسن ہے، اس کے رد بھی نہیں کر سکتا. آگے چلیں، اب جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں میراث کے دعوے دار کہ بھئی انبیاء کی میراث ہوتی ہے، ان کے بھی چند دلائل ہیں، ذرا ان کا ہم جائزہ لے لیں. دلیل پہلی کیا ہے؟ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ نمل سے کہ ورث سلیمان داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد کی کیا بنے؟ وارث بنے. یہ نمل سے پیش کرتے ہیں، سورہ نمل سے. آپ ذرا دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کی میراث، آپ ذرا دیکھیں مفسرین نے کیا لکھا ہے اس بارے میں. آپ کھول کے دیکھیں، واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ وراثت علمی ہے، حکومتی ہے، نہ کہ مالی. کیونکہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ورث علم داؤد و ملکہ، کہ سلیمان داؤد کے علم کے اور اس کی جو بادشاہ سلطنت ہے اس کے وارث بنے. ٹھیک ہے، مال کے تو وارث تھے نہیں. داؤد علیہ السلام خود کاروبار اپنا روزگار کرتے تھے، زرع بنا کر، وہ تلوار بنا کر اپنا کرتے تھے روزگار. کوئی ان کی ملکیت تھی نہیں کہ جو اتنی بڑی ملکیت ہو کوئی کہ سلیمان علیہ السلام اس کے وارث بنے. ٹھیک ہے، تو اور آگے چلیں، اس میں کیا ہے؟ قرآن دیکھیے آپ، قرآن کیا کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے سلیمان کس چیز کے وارث بنے. لکھا ہے علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، اسی آیت میں کہ ہمیں میراث کیا ملی کہ علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ نے بولی سکھائی تھی پرندوں کی، و اوتینا من کل شیء، اور ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑا فضل ہے. اب فضل کیا ہوگا؟ فضل علم ہوگی اور سلطنت ہوگی. مال کو تو فضل نہیں کہا جائے گا نا. اگر مال فضل ہو تو قارون سب سے بڑا مالدار تھا، تو کیا اس پہ اللہ کا فضل تھا؟ نہیں. فضل کیا ہے؟ علم ہے، اور جو سلطنت ہے وہی فضل ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلیں، میراث العقول جلد نمبر 30 صفحہ 18 کتاب الحجہ. واضح دیکھیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان سلیمان ورث داؤد وان محمدا ورث سلیمان وانا ورثنا محمدا وان عندنا علم التوراۃ والانجیل والزبور، کہ سلیمان جو ہے داؤد کے وارث بنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان کے وارث بنے، اور ہم محمد کے وارث بنے ہیں، اور ہمارے پاس تورات، انجیل اور زبور کا علم ہے. تو اس سے بھی کیا ہوا کہ سلیمان نے جو وراثت پائی تھی داؤد سے وہ کیا تھی؟ علمی میراث تھی. اور سلیمان سے ہمارے نبی نے پائی وہ بھی علمی میراث تھی، اور ہم نے اپنے نبی سے پائی ہے وہ علمی میراث ہے. ہمارے پاس
ان کتب کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ثابت ہوا کہ میراث علمی تھی. ٹھیک ہے, آگے چلیں. دوسری دلیل پیش کرتے ہیں, یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا. انہوں نے دعا مانگی اللہ سے کہ یرثنی و یعقوب, اے اللہ مجھے ایسا وارث دے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے. سورہ مریم سے یاد پیش کرتے ہیں یہ, اور کہتے ہیں کہ یہاں سے مال مراد ہے. اب آئیں دیکھیں کہ کیا واقعی انبیاء علیہ السلام, زکریا علیہ السلام کو مال کی فکر تھی کہ جو اتنا بڑا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میرے جو ہے وہ بعد میں جو آئیں گے وہ اس کو صحیح خرچ نہیں کریں گے, اس لیے مجھے وارث ہے تاکہ میرے مال کا وارث بنے اور آل یعقوب کی مال کا وارث بنے؟ کیا یہ مراد ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ آل یعقوب سے مال کیا حاصل ہوا تھا؟ کوئی مال نہیں حاصل ہوا تھا. اگر مال ہوتا تو زکریا علیہ السلام تو کیا تھے, جو ہے وہ بڑے ہی تھے, لکڑی کام کرتے تھے, ان کے پاس کوئی دولت تھی ہی نہیں کہ آل یعقوب کی دولت جو ہے وہ اس کے وارث جو ہے یحییٰ بنتے. اور وہ تھے بڑے ہی کہ وہ کیا مال چھوڑیں گے کہ ان کو جو مال کی فکر ہوگی جو ہے وہ مجھے وارث ملے اور میرے مال کا وارث بنے. تو پراپرٹی تھی نا ان کے پاس. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں ان کتابوں دیکھیں, ان کی کتاب کھول دیکھیں, الشافی ترجمہ اصول کافی جلد اول صفحہ 76 واضح لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ وہ نظام سرمایہ داری قائم کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے بلکہ علم دین کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام کے فکر تھی کہ میرا علمی وارث کون بنے گا, کیونکہ وہ دنیا کے مال کے تو ہوتے ہی نہیں ہیں, دنیا کی پرواہ ہوتی نہیں ان کو. ٹھیک ہے, ان کو پریشانی تھی کہ میرے علمی وارث کون بنے گا, تو اس کی فکر دی. آگے چلیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یحییٰ علیہ السلام کی پیدا ہوئے تو اس کے اللہ نے کیا فرمایا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوط پکڑو. یعنی یحییٰ وارث بنے تو کس کے بنے؟ کتاب کے وارث بنے, نہ کہ مال کے. ورنہ یہ ہوتا کہ یا یحییٰ خذ المال بقوہ, مال کو پکڑو. تمہارے ابا نے دعا مانگی تھی مجھے وارث دے, میرے مال کا وارث بنے, تو یہ لو مال. لیکن یہاں نے فرمایا کہ نہیں, یہ لو کتاب. تو ثابت ہوا کہ یہ جو یحییٰ علیہ السلام وارث تھے یہ کس کے تھے؟ کتاب کے وارث, شریعت کے وارث, علم کے وارث تھے. تو زکریا کی دعا بھی علم کے لیے تھی. اس کے بعد آئیں یہ وہ آیت پیش کرتے ہیں جو عمومی آیات ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یا اس طرح کی اور آیات ہیں کہ جو ہے اولاد کی میراث کا ذکر ہے, جن میں کہ اور بیٹیوں کا بیٹوں کا ذکر ہے, وہ آیات پیش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آیات عام ہیں, اس میں انبیاء داخل نہیں ہیں. جن میں انبیاء کے مال کا ذکر ہے, میراث کا ذکر ہے, اس میں مال کا ذکر نہیں ہے. اور یہاں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے, یہاں عام خطاب ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ عام میں انبیاء بھی داخل ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء کی میراث خارج ہوئی اس حدیث سے کہ لا نورث, انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. اور یہ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے. اگر متواتر نہ مانو, کم سے کم مشہور تو مانو اس کو, کہ اتنے 18 صحابہ کرام نے حوالہ پیش کی, 18 صحابہ کرام سے منقول روایت ہے اور ان کی کتاب میں روایت موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو خاص کر دیا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی, اس کو اس آیت سے نکال دیا گیا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. اگر یہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو عام آیت ہے, عام آیت میں پھر کفار بھی داخل ہیں, تو کیا اگر مومن مر گیا اس کا وارث کافر بنے گا؟ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, کافر وارث نہیں بنے گا. اور اگر وہ قاتل ہو, اپنے باپ کا قاتل ہو, کیا آپ کے باپ کی میراث وارث بنے گا؟ یہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے قاتل کے میراث کی بھی نفی ہوگی. خود آپ دیکھیں میراث العقول جلد 23 صفحہ 208, لا یرث الرجل اذا قتل ولدہ او والدہ, کہ وہ مرد وارث نہیں بنے گا جو اپنے بیٹے کو قتل کرے یا اپنے باپ کو قتل کرے, تو قاتل وارث نہیں بنے گا. اور آگے کتاب ان کی شرح الاسلام, ان کے علامہ ہلی کی جلد نمبر 4 صفحہ 11 وضع لکھا ہے کہ موانع الارث ثلاثۃ, کہ جو وارث بننے سے روکیں گے وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. الکفر والقتل والرق, ایک کفر اور قتل اور غلام ہونا. تو یہ کیا ہے؟ میراث وارث بننے سے روکیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ان آیات سے قتل بھی نکل گیا اور کافر بھی نکل گیا. اگر اس تسلیم نہیں کرتے اس بات کو نا, تو ہم میں سے پوچھتے ہیں کہ کوئی قاتل آگے پوچھے کہ میرے باپ کی میراث دو, اور یہ آیت پڑھے کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ اولاد وارث بنے گی, تو یہ کیا بولیں گے؟ اگر کوئی جو ہے وہ کافر آئے اور یہ کہے کہ میں بھی اپنے باپ کا وارث ہوں, اور یہ آیت پڑھے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو وارث بناؤ, تو یہ کیا بولیں گے؟ جو جواب دیں گے ہم وہی جواب ان کو دیں گے ہم. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو اس آیت سے یہ بھی تخصیص کرتے ہیں قتل کی اور کس کی؟ کافر کی, کہ وہ وارث نہیں بنے گا. تو اس کا جواب ہو گیا. اب آگے چلیں, آخری روایت پیش کرتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی, کہ وہ سیدہ ابو صدیق کے پاس آئیں اور میراث کا مطالبہ کیا. کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے مطالبہ کیا, مطلب میراث ہوتی ہے نا. تو ان کے بارے میں آپ دیکھیں
کہ یہ اصول سمجھ لیں آپ، یہ لازمی نہیں کہ اگر کوئی چیز سوال کرنے آتا ہے تو وہ گویا کہ اس کا قائل بھی ہوتا ہے، یہ لازمی نہیں ہوتا. سوال سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ سوال آپ سے کیا کسی نے، اس کی نیت کیا ہے اور لوگ سمجھیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے یہ سوال کیا تاکہ یہ مسئلہ عوام کے سامنے کھل کے سامنے آئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ذرا لے آپ، حدیث جبریل دیکھیں آپ کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں آئے، کچھ سوالات کیے کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل احسان، متسا، کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہے. ٹھیک ہے، پھر ان کو جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فقال ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، کہ جبریل کس لیے آئے تھے؟ تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں. تو جبریل نے سوالات کیے، کیا مقصد تھا؟ کہ لوگوں کو دین سکھائیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اگر یہ سوال کیا ابو صدیق سے، ان کی نیت کیا تھی؟ کہ مسئلہ عوام کے سامنے واضح ہو کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. آگے چلیں، مسند احمد جلد نمبر 192 واضح روایت موجود ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کہ فاطمہ نے ایک بندہ بھیجا کہ میرے ابا کی جو ہے وہ وارث کون ہے، ہم ہیں یا آپ ہیں؟ تو ابو صدیق نے کہا کہ آپ اس کے اہل وہ سارے وارث ہیں. تو فاطمہ نے کہا کہ میرے ابا کا حصہ کہاں ہے، مجھے وہ حصہ دیں. تو ابو بکر صدیق کیا فرمایا کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اللہ نے نبی کو کھانا کھلایا ہے وہ کھانا ان کا ہے. ثم قبضہ جعلہ للذی یقوم من بعدہ، اگر جب اللہ نے نبی کو جو ہے وہ اٹھا لیا، ان کی وفات ہو گئی، تو وہ سارا کس کا ہوگا؟ ان کے قائم مقام کا ہوگا. فرأیت ان ارد المسلمین قالت فانت وما سمعت من رسول اللہ اعلم. فاطمہ نے کیا جواب دیا کہ تم جو کر رہے ہو اور جو تم نے نبی سے سنا تم بہتر جاننے والے ہو. تو گویا تصدیق کی فاطمہ نے کہ واقعی انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اور جو ہوتی ہے وہ قائم مقام کی ہوتی ہے، وہ اس کو خرچ کرے گا جس طرح نبی خرچ کرتے تھے. تو یہ چند دلائل ان کے تھے جو ہم پیش کرتے ہیں انبیاء کی میراث نہ ہونے کی نفی کے لیے، اور جو وہ دلائل پیش کرتے ہیں ان کا جواب میں نے آپ کے سامنے دیا. تو امید ہے کہ آپ کے سامنے انبیاء کی میراث کا مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا.